السلام علیکم۔ موجودہ حالات کو دیکھیں تو بہت سے مسائل نظر آتے ہیں۔ ایک طرف ضرب عضب جاری ہے تو دوسری طرف پاکستان میں بجلی، گیس، تیل اور ہر قسم کے بحران جو ہیں وہ پاکستانی قوم اس کا شکار ہے۔ ہر روز ایک نیا مسئلہ ہے جس سے ایک عام شہری کو گزرنا پڑتا ہے۔ وہ مسائل ہیں کیا؟ کیونکہ بڑی ہائی ہوپس کے بعد یہ حکومت آئی تھی اور عام خیال یہ تھا کہ پیپلز پارٹی والے تو گورننس کر نہیں پائے لیکن نون لیگ بہتر حکومت دے سکے گی۔ اس کے ساتھ ہی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے اختلافات جو ہیں وہ بھی سامنے ہیں۔ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کسی زمانے میں بڑے زوردار طریقے سے ایم کیو ایم کے خلاف ایک اوفینسو طریقے سے مارکیٹ میں آئے تھے، لیکن پھر ایک طویل عرصہ مارکیٹ سے پیچھے بھی ہٹ گئے۔ اب وہ دوبارہ سامنے آئے ہیں اور دوبارہ سے الزامات عائد کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کے اوپر بھی، رحمان ملک صاحب کے اوپر بھی، چودھری برادران کے حوالے سے بھی، اور خود آصف زرداری جن کو وہ کہتے ہیں کہ 45 ایئر سے ان کے دوست ہیں، ان کے اوپر بھی۔ تو یہ دونوں ٹاپکس ہیں جس کو آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمیں آج شریک گفتگو ہوں گے چودھری پرویز الہی صاحب، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب۔ ویری وارم ویلکم چودھری صاحب۔ اور اس کے علاوہ بدین سے ہمیں جوائن کریں گے ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب۔ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب یہ فرمائیے گا کہ مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے؟ پاکستانی تو ہر روز مشکل میں پھنستا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں ان کی حکومت جو ہے، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب کی، یہ تیسری دفعہ ان کو یہ چانس ملا ہے، اور پچھلے 7 سال سے یہ حکمرانی کر رہے ہیں، اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اوپر، پنجاب کے اوپر 7 سال میں انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ میں نے تو کئی دفعہ یہ چیلنج کیا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ آپ کے 10 سال میرے 5 سال، تو میں آپ کی وساطت سے کہنا چاہوں گا کہ آپ یہی پروگرام رکھ لیں، شہباز شریف صاحب کو بھی بلا لیں، میں بھی آ جاتا ہوں، اور رکھیں گے ان کے 5 سال اور میرے 5 سال، ان کے 10 سال، اور ساری فیکٹس چیزیں، تاکہ عوام کو پتہ چلے انہوں نے اس صوبے کے ساتھ کیا کیا ہے، انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے۔ کچھ ڈیلیوری نہیں ہے ان کی، تعلیم کا بیڑا غرق کر دیا ہے، وہ تو کہتے ہیں میں میٹرو بنا رہا ہوں، دانش اسکول بنا رہا ہوں، وہ تو کامیابی وہ کہتے ہیں اب دیکھیں میٹرو کی بات سن لیں، میٹرو جو جنگلہ بس سروس ہے اس میں 1 ارب کی سبسڈی یہ ہر ماہ دے رہے ہیں۔ لاہور کی جو میٹرو ہے 1 ارب کی سبسڈی، وہاں ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں ہیں۔ جو 1122 سروس اتنی بہترین ہم نے شروع کی، وہ رو رہے ہیں، ان کا سٹاف رو رہا ہے، ان کا الاؤنس بند کیا گیا ہے، اور پھر گاڑیاں پرانی ہو چکی ہیں، گاڑیاں پھر یہ چائنا سے لے رہے ہیں، وہ اور خرابی کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ خرابی کی طرف ہی جا رہے ہیں، بہتری تو کوئی نہیں۔ اب دیکھیں نا پرائورٹی کیا ہے ان کی، پرائورٹی دیکھیں، جنگلہ بس سروس، بھائی یہاں اسلام آباد کو وہ ایک دے رہے ہیں بس سروس، جنگلہ بس سروس۔ اب یہ کسی نے نہیں دیکھا، پہلے یہ کیلکولیٹ کرنا چاہیے تھا کہ وہاں سے جو پیسنجر ہیں انہوں نے جانا کدھر ہے، یہ ساری ادھر اسلام آباد آنا ہے۔ انہوں نے 500 دفتر ہے فیڈرل گورنمنٹ کا جو مختلف جگہ پہ ہے، لوگ مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، اور پھر یہ ان کا کام نہیں ہے۔ وہ 50 ارب جو ادھر لگا رہے ہیں، یہ جو نیلم جیلم پروجیکٹ ہے، وہ صرف 50 ارب چاہیے، وہ 1000 میگا واٹ آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ تو وہ پچھلے 1-2 سال سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، بجائے اس پہ لگانے کے لیے اس کو دیتے۔ چودھری پرویز صاحب، لیکن آپ کی جماعت الیکشن میں برے طریقے سے ہار گئی، پیچھے چلی گئی، اور نون لیگ اس وقت آلموسٹ 2/3 میجورٹی کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ لگتا نہیں ہے کہ لوگوں نے ان کو منتخب کیا اور آپ کو ریجیکٹ کر دیا؟ اتنی بڑی دھاندلی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی جو ہوئی ہے، یہ 2013 کے مئی کے الیکشن میں ہوئی ہے۔ یہی تو رونا ہے سب کا۔ اور آپ چیک کر لیں ویب سائٹ سے الیکشن کمیشن کی، ہماری تو سیٹیں انہوں نے ہروائی ہیں، کوئی 300 500 800 سے، اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے باقاعدہ اتنی ریگنگ مینج کی ہے۔ یہ ایسے ہی عمران خان صاحب کو شروع سے ہم ان کے لوگوں کو کہہ رہے تھے آپ 4 حلقوں کی بات نہ کریں خدا کے لیے، 4 حلقے تو وہ کب کے ٹھیک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سارے جتنا پاکستان میں الیکشن ہوا ہے سارا ریگڈ الیکشن ہے، ساری جماعتوں نے کہا ہے، ایون پیپلز پارٹی نے کہا ہے، اے این پی نے کہا ہے، ہر جماعت نے کہا ہے کہ جی الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے۔ لیکن چودھری صاحب 4-5 ماہ عمران نے بھی زور لگا لیا، اب وہ بھی ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، تو میرے خیال آپ بھی ٹھنڈے پڑ جائیے۔ 5 سال نواز شریف صاحب منتخب وزیر اعظم ہیں، آپ وہ گزاریں گے؟ آپ کی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم ان کے ساتھ رہے ہیں 12 سال، ہمیں پتہ ہے ان کا ایک ایک رگ کا پتہ ہے۔ یہ انشاءاللہ اپنے وزن سے آپ دیکھیں گے یہ گرتے کیسے نظر آئیں گے۔ اب دیکھیں ساری دنیا میں پٹرول سستا ہوا ہے نا، تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ یہ سستا کر رہے تھے، انہوں نے سستا کیا، وہ پٹرول ہی نہیں ملا کسی کو پنجاب میں، اور سب سے زیادہ پٹرول کی کنزمپشن جو ہے وہ سندھ میں ہے۔ تو سندھ میں کیوں نہیں ہوا کچھ؟ پنجاب میں تو غائب ہے۔ اب بھی مشکلات آ رہی ہیں لوگوں کو پٹرول لینے کے لیے۔
لیکن عام طور پر جو تو حکومت یہ مس مینج کر رہے ہیں چیزیں، اور سارا اپنا بوجھ جو ہے اپنی غلطیوں کا ہمیشہ یہ ان کی عادت ہے بیوروکریسی کے اوپر ڈالتے ہیں. کبھی اوگرا کے چیئرمین کو سسپینڈ کر دو، کبھی فلاں کو کر دو، کبھی فلاں کو کر دو، اپنا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن بظاہر چودھری صاحب جو ضرب عضب آپریشن ہے میرے خیال میں اس میں پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں شاید اس کی اجازت نہ دیں کہ میجر کوئی پولیٹیکل ڈسرپشن ہو، کیونکہ فوج کارروائی کر رہی ہے، آپ کو پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے، تو نواز شریف صاحب ول سٹے، کوئی ایسی چیز ہونے نہیں والی. دیکھیں چلیں اس پہ ہی آ جائیں، ضرب عضب کے اوپر آ جائیں. کیا انہوں نے انتظار کیا ہے؟ 2 سال پہلے جب یہ آئے ہیں ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو ایک مینڈیٹ دیا تھا کہ آپ ٹیررزم کے اوپر ساری پارٹیز اکٹھی ہیں، آپ ان کے خلاف ایکشن لیں. 2 سال انہوں نے ڈیلے کیا، اور پھر جب فوج نے شروع کر دیا آپریشن تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم تو وہاں امن کو ہم مذاکرات شروع کر دیے. آپ نے کہا جب فوج نے آپریشن شروع کر دیا، اس کا مطلب فوج نے خود سے شروع کر دیا. دیکھیں تو نواز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب تو پتہ نہیں کیا انتظار کر رہے تھے. فوج نے خود سے فیصلہ کیا. اب کیا یہ ٹھیک بات ہے کہ ان کو توجہ دلانے کے لیے اس طرح واقعہ ہوتا پشاور جیسا تو پھر یہ سیریس ہوتے اور پھر دوبارہ اے پی سی بلائیے؟ لیکن اس دوران آپ دیکھیں نا 700 لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، اس میں سب سے زیادہ افواج پاکستان کے، اور ان کے بچے بھی شہید ہوئے. تو کیا یہ انتظار کرنا تھا اس بات کا کہ 700 بندے مر جائیں تو پھر یہ سیریس ہوں گے؟ لیکن آپ نے یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ آپ اپنے دوست فضل الرحمان صاحب کے لیے کیا کہیں گے؟ وہ اندر اے پی سی میں مور لگا کے آئے تھے، باہر آ کے انہوں نے اس کے خلاف بیان دے دیا. یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ تو زیادتی ہے. اندر انہوں نے وہاں تو کچھ اور باتیں، وہاں کیا دعائیں شاید بھی مانگی تھی؟ جی دعائیں بھی کی تھی انہوں نے. دعا کی ہے انہوں نے. شجاع صاحب بتا رہے تھے، میں تو خیر نہیں گیا، شجاع صاحب گئے تھے، مشاہد صاحب گئے تھے، سب آن بورڈ تھے وہاں. تو باہر آ کے بیان کیوں بدلا؟ باہر آ کے تو ووٹ دینا چاہیے تھا، ان کو سب کو دینا چاہیے تھا. ضرب عضب کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ پاکستان میں امن ہو جائے گا؟ انشاءاللہ تعالی ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر سب سے زیادہ جو توجہ دی جا رہی ہے ضرب عضب کے اوپر ہے، اور خاص طور پہ جو ٹیررزم ہے. دیکھیں ٹیررزم ایک ہم بالکل حالت جنگ میں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اتنی پھیل چکی ہے، اور خاص طور پہ پنجاب میں، پنجاب کی چیف منسٹر کی نالیکیوں کی وجہ سے آپ دیکھیں جتنی دہشت گرد جو ہیں ادھر پنپتے رہے ہیں، ادھر انہوں نے کیا سدن پنجاب میں پکڑے جا رہے ہیں، سدن پنجاب میں آپریشن کرنے کی ضرورت ہے، پکڑے جا رہے ہیں. یہاں پہ جنوبی پنجاب میں آپریشن پکڑے بھی جا رہے ہیں. آپ بتائیے جنوبی پنجاب میں آپریشن کی ضرورت ہے؟ دیکھیں آپریشن تو سارے ملک میں ہو رہا ہے، جنوبی پنجاب کو فوکس ساری جگہ ہو رہا ہے. جنوبی پنجاب کو فوکس کرنا پڑے گا. نہیں، سارے ملک کو فوکس کیا ہوا ہے انہوں نے. وہ تو ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے پنجاب میں جنوبی پنجاب آپ سمپتھائزر تو نہیں ہے کہیں؟ یہ جو لوگ نہیں، بالکل نہیں سمپتھائز تو نہیں کرتے ان سے؟ آپ دیکھ لیں نا، پتہ چلے کہ آپ بھی خفیہ 4-6 مدرسوں کے اوپر سرپرستی کر رہے ہیں. نہیں، کوئی مدرسوں کی سرپرستی تو خیر اچھی بات ہے، لیکن جہاں ملیٹنسی ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں دیکھیں، اگر یہ بھی بات اگر کی جائے نا کہ سارے مدرسے ایسے ہیں، میں نے سارے مدرسے ایسے نہیں ہیں، لیکن ملیٹنسی والا جو گروپ ہے اس کے اوپر تو نہیں ہاتھ رکھتے آپ؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور انہوں نے رکھا ہوا تھا. کنہوں نے؟ انہوں نے شہباز شریف صاحب. کس کے اوپر؟ انہوں نے تو بیان دیا تھا. کس کے گروپ کے؟ میں آپ کو ابھی ایک کٹنگ دے دیتا ہوں، آپ پڑھ لیں. آپ نام لیجیے. انہوں نے شہباز شریف صاحب نے بیان دیا تھا کہ میں ہاتھ جوڑتا ہوں طالبان کے پنجاب کو چھوڑ دیں. یہ لیں. نہیں وہ ٹھیک ہے، بیان ان کا مجھے معلوم ہے، لیکن آپ نے کہا نا گروپ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا. کس گروپ کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا تھا؟ جو سیکٹیرین گروپس ہیں. سیکٹیرین گروپس کو انہوں نے پالا ہے اپنے دور میں. رانا ثناء اللہ الیکشن لڑتے رہے ہیں مل کے. مسلح جتھوں کا خاتمہ ہونا چاہیے، ہر شکل میں ہونا چاہیے. اور پاکستان آگے نہیں جا سکتا اگر آپ سیریسلی اس جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کرتے. لگتا نہیں ہے آپ کو کہ جنرل پرویز مشرف نے ان مسائل کو بہت ٹیڑھا میڑھا کر دیا ہے، مینیجیبل نہیں رہا، اتنے خراب کر دیا انہوں نے؟ جنرل مشرف صاحب کی جو ایک اچھی بات تھی انہوں نے آگے فالو نہیں کیا اس کو. ایک اچھی بات تھی ان میں؟ نہیں میں ایک نہیں کہہ رہا. میں نے کہا کہ ٹیررزم کے حوالے سے جو ان کی اچھی بات تھی اس اسپرٹ کے ساتھ انفارچونیٹلی انہوں نے آگے اس کو لے کے سر یہ کنٹراڈکشن ہے. سر نہیں میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، آپ کنٹراڈکشن کی باتیں کر رہے ہیں. ایک طرف وہ MMA بنوا رہے تھے، ایک طرف وہ آپ کھڑی کر رہے تھے جماعتیں کہ دنیا کو دکھاتے کہ یہاں بڑے تگڑے ہو گئے ہیں، دوسری طرف آپ کہتے تھے انلائٹن ماڈریشن. یہ بڑا واضح تضاد تھا. آپ لائن کے دونوں طرف کھیلتے رہے 5 سال. MMA وہ الیکشن میں جیتی تھی، نہیں ہمارا تو کوئی رول نہیں. آپ بھی الیکشن میں پھر آ رہے تھے جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو ہروایا گیا تھا. یہ باتیں آپ چھوڑ دیجیے، یہ تضادات ہیں. میری بات سنیں نا،
جو الیکشن ہمیں ہرایا گیا تھا نا، وہ تو یہ شہباز شریف، نواز شریف صاحب کی مینجمنٹ تھی، افتخار چودھری صاحب جو ہمارے ماشاءاللہ صاحب کا چیف جسٹس ہے، ہمیں 2008 میں جو ارینجمنٹ ہوا تھا NRO کا، اس میں آپ لوگوں کے ساتھ ہاں اس میں ہمیں ہرایا گیا. کس نے؟ جو ہراتے ہوتے ہیں کون اور نام جو جتاتے بولیے نا. ہوتے دیکھیں وہاں آ کے آپ پھر رک جاتے ہیں نا جی، اس لیے میں کہتا ہوں یہ تضادات ہیں. اس میں یہی تھے سارے وہ لوگ. جن کی آپ نے ایک اچھی بات کی، انہوں نے طے کیا تھا کہ بس اب آپ کا کاف لیگ کا، وہ کنگز پارٹی ہم کہتے تھے کہ ان کا کاف لیگ کا فیوچر ختم جی آج سے. تو اس کے نتائج سب نے بھگتے ہیں آج، انہوں نے بھی بھگتے ہیں نتائج. تو وہ بیچاری بی بی اسیسینیٹ ہو گئی. اب دیکھیں نا، کئی فیصلے غلط ہوئے ہیں، ان کا یہ فیصلہ غلط ہوا تھا، وہ خود کہتے ہیں کہ یہ میرا فیصلہ اس وقت نہیں، لیکن NRO والا تھا. آپ لوگوں کی بڑی واضح پوزیشن تھی اس کے اوپر. جب مقدمات کی واپسی یا پرائم منسٹرشپ کا فیصلہ ہوا تو آپ لوگوں نے اس NRO کی حمایت کی تھی کہ مقدمات واپس کر دیں. مجھے پتہ ہے ان 2 شرائط کا جو مانگی گئی تھی کہ یا وزارت عظمیٰ دے دیں یا مقدمات واپس، تو آپ نے کہا مقدمات واپس کر دیں. نہیں، ہماری تو یہ بات نہیں تھی. آپ کو بتایا گیا تھا چودھری صاحب نہیں، جب دبئی سے ملاقات کر کے آئے؟ ہمارا یہ تھا کہ آپ کو غلط لوگ گائیڈ کر رہے ہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے کچھ بھی کرنے کی. چودھری شجاعت صاحب آن ریکارڈ اس کے اوپر سپورٹ کر چکے ہیں. ہم یہ کہہ رہے تھے آپ ان کو ویسے ہی آنے دیں بغیر کسی شرائط کے. مقدمات کی واپسی کو آپ نے سپورٹ کیا تھا. چودھری شجاعت صاحب نے مقدمات کی واپسی کو سپورٹ کیا تھا. نہیں، مقدمے جو ہوتے ہیں دیکھیں، مقدموں کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ نہیں دیکھیں، 2 رائے نہیں، سچی بات بولنی نہیں، ہماری پہلے دن سے رائے تھی، میری خود بات ہوتی رہی ہے مقدمات کی واپسی. میں نے کہا جی کہ مجھے پرانا انٹرویو چلانا پڑے گا. آپ ان کے ساتھ نہ کریں مذاکرات. NRO ڈیل کو آپ نے سپورٹ کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ بالکل نہ کریں. جب 2 شرائط پیپلز پارٹی کے سامنے رکھی، صاحب کا وہ بیان آن ریکارڈ موجود ہے کہ رات گئی بات گئی، کچھ بات نہیں ہوئی. یہ رات گئی بات گئی تو وہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے سپورٹ کیا تھا جب 2 شرائط سامنے آئیں تو آپ نے اس پہ سپورٹ کیا تھا کہ مقدمات کی واپسی کو سپورٹ کریں. نہیں، وہ ایسے بات بنی ہوئی ہے، اس طرح نہیں تھا. مجھے پرانا انٹرویو صرف نکالنا پڑے گا اور کچھ نکالنے ہم تیار ہیں. بی بی کی اسیسینیشن آپ کا کیا رول تھا؟ دیکھیں، یہ اس وقت بھی ایک لیٹر لکھا گیا تھا. محترمہ نے اپنی زندگی میں خط لکھا تھا سانحہ کار صاحب، جس دن وہ واپس آئیں کراچی والے واقعے خط لکھا تھا، اور کوئی FIR درج میرے خلاف، لیکن آپ اور اعجاز شاہ صاحب جو آج کل PTI کے ساتھ ہیں، اور ایک اور صاحب تھے، 3 کا نام آیا تھا نا، آپ کا بھی نام تھا اس میں. لیکن ہمارے خلاف کوئی FIR درج نہیں ہوئی تھی. یہ جنرل مشرف کا، ہاں ان کا اپنا جنرل مشرف کا نام تھا، 3 لوگوں کا نام. جی، لیکن یہ کوئی FIR درج نہیں ہوئی. آپ کا رول تھا؟ میں آپ کو بتاؤں نا کہ جب یہ اسیسینیشن ہوئی ہے نا، میں تو چیف منسٹر نہیں تھا، وہ تو کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے. کیونکہ محترمہ کی طرف سے ایک پریشر تھا جب میں چیف منسٹر تھا کہ انہوں نے جلسہ کرنا ہے لیاقت باغ میں جہاں ان کی شہادت ہوئی. تو میں نے وہ گیٹ بند کر کے تو میں نے کہا جی ہم نہیں اجازت دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ایک ڈیفینیٹ انفارمیشن ہے کہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ وہاں پہنچ چکے ہیں، اور وہاں 300 گھروں کی کھڑکیاں اس طرف کھلتی ہیں. یہ بات بی بی کو بتائی گئی تھی؟ بالکل بتائی گئی. رحمان ملک صاحب کی موجودگی سب جتنے ان کے لوگ تھے. اس رات جنرل احمد شجاع پاشا ملنے گئے تھے نا بی بی سے، یہ انفارمیشن دے رہے ہیں کہ سیکیورٹی تھریٹ. پاشا صاحب تو اس وقت DGISI نہیں تھے. کون تھا اس وقت؟ رات کو کس کی ملاقات؟ ندیم تاج تھے اس وقت، جنرل ندیم تاج. لیکن ان کو بتا دیا گیا جی کہ مشرف صاحب نے مجھے کہا کہ یار کیوں روکتے ہیں آپ. میں نے کہا جی یہ وجوہات ہیں، اور آپ کا جب ہم نے جلسہ کرایا تھا اس وقت بھی ہم خلاف تھے، لیکن ہر گھر میں جب آپ کا جلسہ ہوا تو ہر کھڑکی کے اوپر ایک رات پہلے وہاں آرمی کے اور دوسرے پولیس والے ہم نے کھڑے کیے تھے. اب یہ ایکسرسائز نہیں ہو سکتی، ہم رسک نہیں لے سکتے. اس نقطے پہ ایک بریک لے لیں، یہ ٹاپک ابھی بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا سے پوچھیں گے کیونکہ ان کے پاس اپنی تفصیلات ہیں اور اپنی لاجکس بھی ہیں. تو بریک لے لیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ڈاکٹر ذوالفقار مرزا سے پوچھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں بدین سے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب. مرزا صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ فریال تالپور صاحبہ سندھ حکومت چلا رہی ہیں، اس بات میں کہاں تک صداقت ہے؟ فریال تالپور صاحبہ از ایکٹنگ لائک پوسٹ مین. کیوں؟ قائم علی شاہ صاحب اور باقی لوگ کہاں ہیں؟ جی آپ لائیو ہیں ڈاکٹر صاحب. فریال تالپور صاحبہ چلا رہی ہیں تو باقی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ قائم علی شاہ صاحب صرف سگنیچر کرنے کے لیے ہیں،
اور اس سے زیادہ ان کا کوئی اختیار نہیں، کوئی کام نہیں. ان کے پاس پروجیکٹ بھیجے جاتے ہیں اور وہ ان کا کام ہوتا ہے بغیر پوچھے سائن کرنا. اگر نہیں کریں گے تو نیکسٹ ڈے کوئی اور سی ایم ہوگا. کافی سی ایم کی شکلیں دکھائی جاتی ہیں کہ یہ ایلیجیبل ہے، بڑا اچھا ہے، یہ سی ایم بن سکتا ہے. مارکیٹ میں بات فلوٹ کی جاتی ہے تاکہ سائیں قائم ملیشیا ایکٹیولی فائل سائن کرنے کا کام کرتے رہیں. ٹپی صاحب کا کیا رول ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کا رول ختم ہو گیا، کیونکہ جو ہم نے سنا ہے، آئی ایم ناٹ وٹنس ٹو اینی تھنگ، لیکن کانوں سے میں نے ضرور سنا ہے کہ ادی فریال اور ٹپی صاحب کے کافی ڈفرینسز ہیں آن، مطلب وہ پاور جو ہوتی ہے پولنگ، اس پہ ٹپی کو زیرو کر دیا ہے ادی فریال نے تھرو آصف صاحب. تو کیا بلاول جو ہیں وہ بھی اسی پاور گیم میں زیرو ہو چکے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ پارٹی ان کے نانا کی ہے اور ان کی مدر کی ہے. دونوں نے اپنی زندگیاں سیکریفائز کی ہیں غریب لوگوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، سندھ کے لوٹے پٹے لوگوں کے لیے. بلاول صاحب کو شاید یہ ریئلائزیشن ہے، وہ یہ بیگیج اپنے ساتھ کیری شاید نہیں کرنا چاہتے، اس لیے انہوں نے اپنے کو ڈیٹیچ کیا ان سب سے. آج عمران نے کہا ہے کہ بھٹو کے نام کے اوپر پیپلز پارٹی والے ووٹ لے کر پیسے کما رہے ہیں. بھٹو نے اپنی جان دی لیکن اس کے پارٹی کے لوگ پیسے کما رہے ہیں. کیا یہ بات صحیح؟ پیسے نہیں کما رہے، یہ کس نے کہا؟ بہت زیادہ پیسے کما رہے ہیں، بہت زیادہ پیسے کما رہے ہیں. ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب، کیا پھوپھی کے ہاتھوں بلاول جو ہے کارنر ہو گئے؟ پھوپھی جو ہے وہ زیادہ کلوز ہیں اپنے بھائی کے، اور بھائی کی انسٹرکشنز وہ فالو کرتی ہیں. ایٹ ٹائمز ان کے آرڈرز اور انسٹرکشنز کو سیبٹاج کر کے اپنی طرح اس کو ٹویسٹ کر کے اپنے حق میں یوز کر لیتی ہیں. آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں، بلاول کے یا آصف صاحب اپنے دوست کے؟ جی، آپ بلاول کے ساتھ کھڑے ہیں یا اپنے دوست آصف زرداری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں صرف اور صرف بلاول کے ساتھ کھڑا ہوں. وہ میرا لیڈر ہے، ان کی امی میری لیڈر تھیں، ان کے نانا میرے لیڈر تھے. آصف صاحب میرے بھائی تھے، میرے دوست تھے، سب کچھ تھے، لیکن میرے لیڈر کبھی بھی نہیں تھے. اور ادی فریال ہماری عزت ہے، غیرت ہے، ہماری بہن ہے. بہن کا ایک ہمارے پاس مقام ہوتا ہے، وہ ضرور ہے ان کا، لیکن لیڈر قطعی نہیں ہے. وہ میرے سے بہت جونیئر ہے. ایک چیز فرمائیے گا کہ آپ جو یہ جانثارانے بے نظیر کے لیے ٹیم بنائی گئی تھی، اس میں آپ کا ایک کردار تھا. پیپلز پارٹی کی حکومت فوراً بعد آ گئی جب محترمہ کی اسیسینیشن ہوئی. 5 سال کس نے روکے رکھا آپ کو محترمہ کے قاتل ڈھونڈنے سے؟ جانثارانے بے نظیر بھٹو از مائی برین چائلڈ. میرا آئیڈیا تھا، نام میں نے یہ بنایا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سے ہمارے گروپس تھے، یوتھ ونگ، تو پی ایس ایف ونگ، اسٹوڈنٹ ونگ، ڈاکٹرز، فلاں، وہ سب اتنا پیار کرتے تھے محترمہ سے کہ وہ ہر جو گروپ تھا وہ رسپانسبلٹی لینا چاہتا تھا بی بی کی سیکیورٹی کے. تو میں نے میٹنگ کر کے پارٹی کے ہیڈ آفس میں کراچی میں سب کو ضم کر دیا. میں نے کہا نہیں، کوئی آج سے نہ یوتھ ہے، نہ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، نہ یہ ہے وہ ہے. آج سے جانثارانے بے نظیر بھٹو جو اپنی جان قربان کے لیے تیار ہے، وہ اپنا نام لکھائے. ڈاکٹر 5,000 کی کس مجھے نے روکا ضرورت تھی، آپ کو کہ الحمدللہ پتہ پڑھ کریں رہا ہوں. کہ سانحہ کارساز کے پیچھے کون ہے، محترمہ کا قاتل کون ہے؟ کس نے روکا آپ کو؟ مجھے میرے لیڈرز نے روکا. ایف آئی آر میں نے داخل کی. آصف اس کے زرداری بعد صاحب نے ٹھیک روکا آپ ٹھاک، کو؟ بالکل مجھے آصف زرداری نے روکا، میرے سی ایم نے روکا. انہوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ریکنسیلیشن چودھری سے بہت اچھے تعلقات تھے اور ہمیں ان کے لیے ذاتی طور عزت ہے، لیکن شہید محترمہ نے خود لکھ کے دیا تھا ان کا اور اعجاز شاہ کا نام، اور شاید مجھے یاد نہیں ہے 1-2 اور نام تھے. کورٹ میں اپلیکیشن محترمہ نے موو کرائی جب ایف آئی آر رجسٹر نہیں کی. قائم علی شاہ صاحب موور تھے اس اپلیکیشن کے کورٹ میں. 22 کی اپلیکیشن کورٹ میں لگی، کیس چلا، لیکن فیصلہ اس کا جو ہے ہیلڈ کر دیا گیا، نہیں ملا. تو جب ہماری حکومت آ چکی تھی اس کے بعد وہ فیصلہ آیا، میں منسٹر تھا،
मुझे वो फैसला दिया गया। मैंने कहा अभी मोहतरमा की ख्वाहिश थी, चीफ मिनिस्टर एप्लीकेंट है, आप प्लीज़ अपना फॉर्मेलिटी पूरी करें और एफआईआर दाखिल करें। जैसे ही एफआईआर दाखिल हुई, फ्लैश हुआ, तो हमारी खिंचाई शुरू हो गई और ऑर्डर ये हुआ कि ये कोल्ड ज्यादती स्टोरेज में नहीं रख है दें। जुल्फकार मिर्जा साहब के आसिफ अली जरदारी साहब आपको होम मिनिस्टर सिंध और फेडरल में रहमान मलिक साहब इंटीरियर मिनिस्टर, जिनके पास मुकम्मल इख्तियार था, और ख़ुद सदर आसिफ जरदारी वो कहें कि रोक दो बीबी की असैसिनेशन की तहकीकात, खुद उनकी बीवी भी और पाकिस्तान की 2 टाइम फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी, ये तो जुल्म हुआ। फिर आप लोग भी उसमें शरीक हैं इस जुल्म। नहीं, तो थोड़ी सी करेक्शन करूँ, जुल्म सिर्फ जुल्म नहीं है, बहुत बड़ा जुल्म है, गद्दारी है बीबी के खून से, लेकिन वो बीबी का असैसिनेशन की नहीं थी, वो बीबी पे अटेम्प्ट की थी। असैसिनेशन उनका पिंडी में हुआ था। तो पिंडी वाली तहकीकात क्यों नहीं हुई? वो मेरे डोमेन में नहीं थी, आई डोंट नो। वो तमाशे रहमान मलिक कर रहा था, कर रहा है आज तक। बड़ा आसान है, कोई कार एक्सीडेंट में मर गया, कह दे ये बीबी का कातिल था। किसी को कुत्ते ने काटा, वो मर गया, बीबी का कातिल था। तो बड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करने का आसान तरीका है। तो आप समझते नहीं कि इसकी भी जिम्मेदारी आसिफ जरदारी साहब पे आयद होती है? वो ऑल पावरफुल प्रेसिडेंट थे। जो भी पार्टी पे जो लीड करते हैं, जिनके पास अख्तियारात हैं, ये जिम्मेदारी उन्हीं की है और उनको अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए थी। और 5 साल कोई कम नहीं होते, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था और बेनज़ीर साहिबा का कातिल को कैफर किरदार तक पहुँचाना चाहिए था। कम अज़ कम कौम को बताना चाहिए था कि कौन कातिल है। एक चीज़ और फरमाइएगा कि आपने 3.25 लाख लाइसेंस के लिए ऑर्डर्स जारी किए सिंध में, तो कराची के हालात बिगाड़ करने में आप जिम्मेदार नहीं? नहीं, मैं नहीं हूँ। मैंने नॉन प्रोहिबिटेड बोर लाइसेंसेज जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स थे उनको मैंने इशू करने के ऑर्डर्स किए। मैंने किए 3.25 लाख। इशू जो है वो 1.5 या 2 लाख हुए थ्रू प्रॉपर स्क्रीनिंग और प्रोसीजर के बाद वो इशू हुए। इशूइंग अथॉरिटी डिप्टी कमिश्नर था, मैं नहीं था। मैं सिर्फ उस पर ऑर्डर्स करता था कि इनको प्रोसेस करें। वो प्रोसेस हुए और इशू हुए पिस्टल्स के, 2 की राइफल्स के और 12 बोर की शॉटगन्स के। यूज़ क्राइम में और लियारी में जो यूज़ हुए वेपन्स, वो ऑटोमेटिक, फुली ऑटोमेटिक वेपन्स थे, क्लैशनकोव्स थी, LMGs थी और रॉकेट लॉन्चर्स थे, जिसका अख्तियार मुझे नहीं था। इन चीज़ों के लाइसेंस का अख्तियार रहमान मलिक को था। उन्होंने किसको दिए किसको नहीं दिए वो मेरा कंसर्न नहीं था, ना मुझे पता है। MQM के ऊपर आप बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक लॉन्च किया था अटैक आपने, उसके बाद फिर एक दम से आप कहीं पीछे बैकग्राउंड में चले गए। अब एक तवील अरसे के बाद आप दोबारा सामने आए, क्यों? मैं कभी भी पीछे नहीं गया। मेरी बेगम साहिबा जो मेरी इज़्ज़त है, मुझे बहुत प्यारी है और वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने इज़्ज़त बनाई और इज़्ज़त बढ़ाई पाकिस्तान की एज स्पीकर। पहली वो स्पीकर थी इस्लामिक वर्ल्ड की, इस्लामिक दुनिया की। वो बीमार हो गए, उन्हें कैंसर हो गया और उसकी सर्जरी 12 घंटे अमेरिका में हुई, इतना सीरियस मामला था। उसके बाद कीमोथेरेपी थी, 1.5 साल में उसमें लगा। जाहिर है वो जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ मेरी थी। वो जिम्मेदारी आसिफ जरदारी, अल्ताफ़ हुसैन की, आपकी या किसी और की नहीं थी। वो मुझे करना था, वो मैंने किया। लेकिन उसके बावजूद, बीमारियों के बावजूद, थ्रू इंटरनेट, थ्रू ईमेल्स, थ्रू डिफरेंट मोड, मैं अपने काम को लगा रहा। पेपर्स जहाँ जहाँ सप्लाई करने थे इंफॉर्मेशन, वो मैं करता रहा। इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी को जो पेरोल के पेपर्स थे वो सब मैंने दिए। एक चीज़ फरमा दें कि आपकी जमात दोबारा MQM से इत्तेहाद करने जा रही है, अब आपको कैसा लग रहा है? जो बाकी है बचा, वो लूटने के लिए इत्तेहाद कर रहे हैं। खुदा करे जल्दी लूट ले ताकि इत्तेहाद ख़त्म हो जाए। पीपल्स पार्टी की सियासत जो है अंदरून सिंध, रूरल एरियाज के अंदर बहुत बुरे तरीके से उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा? बेशक पहुंचे। अगर मैं नुकसान पहुंचा सकता हूं तो मैं फ़ायदा भी पहुंचा सकता हूं। अगर मेरी बातों से, तो मुझे पता है कि वो मैं जो है उन लोगों को दोबारा मोटिवेट करके बिलावल साहब के पीछे चला सकता हूं और इंशाल्लाह मैं चलाऊंगा। लास्ट क्वेश्चन, आपके खिलाफ आज मुजाहरे हो रहे हैं मिर्जा साहब। लास्ट क्वेश्चन, आज आपके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। हाँ, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कौन कर रहा है?
सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ मुजाहरे होते हैं, मुजाहरे कभी कभार बीबी के खिलाफ भी हुए, भुट्टो साहब के भी खिलाफ हुए। मैं उनसे बड़ा तो नहीं हूँ। चंद जो मफाद परस्त, चंद चोर मिलके अगर 10, 15, 20, 50 अगर कोई मुजाहरा करता है तो बेशक करे, और मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे लोग लव करते हैं, प्यार करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी। अगला इलेक्शन उस चीज़ का प्रूफ होगा कि पीपल्स पार्टी को मैं, जो चोर हैं उनको अगर दोबारा टिकट मिला, एक एमएनए है हमारा चोर, एक दो एमपीएस चोर है, अगर उनको टिकट मिला, आई विल मेक श्योर कि वो इलेक्शन पीपल्स पार्टी हारे। डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। जी, चौधरी परवेज इलाही साहब, डॉक्टर जुल्फकार मिर्जा की बातें आपने सुन ली। उन्होंने कहा कि सानिया कारसाज के बाद एक खत लिखा गया था जिसमें परवेज इलाही साहब का नाम था, लेकिन नासिर जरदारी साहब की चौधरी बिरादरान से दोस्ती थी, इसलिए उन्होंने रोक दिया। तो इस दोस्ती में आप बच गए नहीं, या नायब वजीर आजम बन के आप बच गए? अब ये पता नहीं कि किस चीज़ ने बचाया आप। नहीं, ये ज़रा इसमें टाइमिंग देख लेना। उस वक्त मैं चीफ मिनिस्टर था जब ये ख़त लिखा गया, तो मुशर्रफ साहब का और ये ख़त आया सारा। लेकिन जनरल मुशर्रफ को खत लिखा था ना बीबी, उन्होंने लिखा था। लेकिन जो वाक़या हुआ था वो मैंने पहले भी अर्ज़ किया है, वहाँ लियाकत बाग में उस वक्त मैं चीफ मिनिस्टर नहीं था, उस वक्त केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, और मैंने अपने दौर में 2 दफ़ा। लेकिन आपने अभी कहा ना कि 27 दिसंबर को इतला थी कि बीबी पे अटैक होगा, और मैंने जनरल मुशर्रफ को कहा था कि जलसे की इजाज़त मत दें। आपने अभी तो कहा। नहीं, वो मैंने अपने जब दौर की बात की है। मैंने केयर टेकर, मुझे क्योंकि मैं चला गया तो फिर तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आनी थी। आपने अभी तो कहा कि इतला थी कि अटैक होगा। नहीं, वो मैंने ये कहा है कि मुशर्रफ साहब कह रहे थे कि एज ए चीफ मिनिस्टर मुझे कह रहे थे कि आप इनको जलसा करने दें। मैंने कहा नहीं जी, हमारे पास ये इतला है, ISI की ये इतला है, और सारी ये इतलाएँ हैं कि एंटर हो चुके हैं, हम नहीं दे सकते। ये वो 27 दिसंबर वाले वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं ना? ये वो तो बाद में हुआ है ना वो बाद, लेकिन आपके पास इतला थी कि अटैक हो सकता है। नहीं, अटैक जब आपको फिर रोकना चाहिए था और बीबी को इन्फॉर्म करना चाहिए। सुने ना, हमने किया इन्फॉर्म बीबी को किया। उन्होंने कहा मैंने करना है, हमने कहा जी कि आप नहीं कर सकते, हमने। लेकिन ये इतला दी गई बीबी को, बिल्कुल दी गई। और उसके बाद दूसरी इतला, और खतरा की और दूसरी इतला फिर देखें जी। उसके बाद फिर बीबी लाहौर आ गई, तो लाहौर फिर ये दाता साहब जाना चाह रही थी, वहाँ इन्होंने अरेंज किया था कि दुआ के बाद लोगों को खिताब करने का। उसके ऊपर भी हमारे पास ये इतला आई कि 2 इजिप्शियन जो हैं टेररिस्ट, ये एंटर हो चुके हैं लाहौर। इजिप्शियन सुसाइडर। अच्छा, मिस्र से इधर आए हुए थे लोग, अटैक मिस्र से जो आए हुए थे। और पीछे कौन था बीबी के अटैक के? मास्टरमाइंड कौन था? ये पता है, वो तो वही जो जिसकी बात होती रही है, वो बैतुल्ला मसूद की। आपके पास भी उस वक्त यही इतला? हमारे पास भी ये इतला थी। तो मैंने ये खोसा साहब के घर मोहतरमा ठहरी हुई थी, तो हमने वहाँ इनको एक किस्म का हाउस अरेस्ट कर दिया कि आप नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ हमें ये इतला है। एक और वाक़या मैं वो भी जानना चाहूँगा आपसे। जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी बाई रोड यहाँ से रवाना होते हैं, तो उस वक्त सुना है कि आपको कहा गया था कि रास्ते में कुछ टक पक कर दें, काम फारिग हो जाए, ये रैली वैली यहीं रुक जाए। क्या कहा गया था आपको? देखें जी, वो असल में ये बात सही पूछी है ना मैंने? हाँ, सही पूछी है, सही पूछे, मैं उसका सही जवाब दूंगा। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का ख्याल ये था कि रास्ते में एक धमाका हो जाएगा तो ये रैली यहीं रुक जाएगी, तो सारी तहरीक वकला वाली यहीं रुक जाएगी। उस वक्त एक मुझे मुरासला मिला, वो जनरल कियानी साहब चूँकि ISI के हेड थे, तो उनकी तरफ से, उनके महकमे की तरफ से कि ये होना चाहिए, आपने ये करना है। उसमें क्या लिखा हुआ था? उसमें ये लिखा था कि पहले कंटेनर लगाएं, वहाँ टीयर गैस करें, इनको रोकें, फिर आगे जब ये खारियाँ से गुजरें तो वहाँ कुछ गुजरात के बंदों को अटैक करना चाहिए, फिर वहाँ ये करना चाहिए, आगे करना चाहिए। जनरल कियानी की तरफ से ये मुरासला मिला? ज़ाहिर है वो हेड वो कर रहे थे ना ISI को, तो ISI की तरफ से आया। आपने फिर जवाब क्या दिया? मैंने जवाब दिया कि हमने मीटिंग की, शुजा साहब और मैं थे, और हमने सारी टीम बुलाई, चीफ सेक्रेटरी, IG और सारे लोगों को, कि आप सब ने जागना है और हमने पहरा देना है, इनकी हिफाजत करनी है। और हमने उनको इनकार कर दिया जी कि हम नहीं कर रहे। आप बहुत खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट दे के जा रहे हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर DGI उन्होंने इन राइटिंग, और मुझे मुशर्रफ साहब ने फ़ोन किया कि यार तुम, मुझे पता चला है कि उन्होंने मुझे बताया है कि तुम को फटा डाल रहे हो, कि तुम कोई बात नहीं मान रहे इनकी,
اور آپ نے انکار کر دیا کہ نہیں دھماکہ میں واقعہ نے کچھ کہا نہیں جی ہوگا؟ آپ کو غلط مشورہ لوگ دے رہے ہیں اور آپ کی حکومت ہے کدھر؟ یہ میں آن اوتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی حکومت ہے کدھر؟ وہ پنجاب میں ہے. تو پنجاب کے لیے تو مجھے پتا ہے کہ یہ غلط مشورہ ہے اور ہم ایک لاش بھی نہیں یہاں سے دیں گے انشاءاللہ پنجاب میں. اور جب آپ مراسلہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تحریری آپ کو وہ ڈسپیچ ملا ایسا مجھے وہ کہے گا تو میں وہ دکھا بھی دوں گا. کاپی ہے نا پاس؟ جی ہاں. تو پھر پہلے تو میں ہی دیکھنا چاہوں گا وہ کاپی. وہ پھر وقت آئے گا تو دکھائیں گے. وہ وقت آ جائے گا. نوٹس آیا ہی آیا چوئی صاحب؟ آنے دیں نوٹس. یہ وہ والا میں تو نوٹس on نہ oath نوٹس کہوں گا. آیا ککھ نہ لے اس پہ کافی میں تو آن اوتھ کہوں گا یہ بات. آن اوتھ ابھی بھی کہہ رہے ہیں آپ؟ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ لائیو میں نے روکا. میں نے کہا کہ نہیں ہم کرنے دیں گے اور وہ پھر ہو گیا 12 مئی میں وہاں کراچی. 12 مئی کس نے کروایا؟ جنرل پرویز مشرف؟ میں نہیں, وہ تو مجھے پتہ ہی نہیں. آپ کے دوست ہیں نا وہ؟ مجھے نام پتہ ہی نہیں لیتے نہیں. آپ ان کا؟ مجھے پتہ ہی نہیں. یہاں جو بات ہوئی وہ میں جو نے بتا چیزیں دی. یہاں ڈسکس ہوئی تھیں یہاں نہیں ہوئی تو وہاں جا کے ہو گئی. وہ چونکہ وہاں ارے وہاں چودھری اور چیف صاحب، منسٹر تھے, یہاں میں چیف منسٹر تھا. چودھری صاحب بڑی خطرناک باتیں کر رہے ہیں آپ. یہ تو میں کل عدالت بلائے گی اب یہ آپ کو، تیاری میری بات رکھیے. سنیں, یہ میں پہلے 3 دفعہ کہہ چکا ہوں. عدالت بلائے گی اب آپ کو، تیاری رکھیے. میں نے جیو پہ کہا ہے, میں نے ساری جگہ پہ کہا ہے. آپ بلائیں گے آپ کو. بلا لیں جو بھی بلاتا ہے, آپ کیا نے فرق پڑتا ہے. آپ نے تو وہ نام لے کے اداروں کا ساری باتیں کہی ہیں. اب نہیں, آپ اداروں کی کا اب بلاوا ہی آیا آپ کو. نہیں تو کیانی صاحب ادھر ہی ہے نا. کیانی صاحب کریں بات, ابھی ادھر ہی ہے نا. آپ چیلنج کر رہے ہیں ان کو. میں کہتا ہوں جو بات ہوئی ہے میں وہ سچی بات کر رہا ہوں. لیکن آپ اس زمانے میں ان سے ملتے بھی تھے جنرل کیانی صاحب سے. بالکل ملتے تعلقات آپ کے اچھے تھے. چودھری شجاعت صاحب کے بھی اچھے تھے. میرے تو بلکہ تعلقات ان کے بہت اچھے تھے. جس زمانے میں اسد ورداری کی لڑائی ہو گئی تھی, بڑی فوج بڑی خفا تھی ان سے, آپ لوگوں نے پیچ اپ کروانے میں ہمارے کردار ادا ہمیشہ کیا. اچھے رہے ہیں تعلقات. تو اب ان پہ الزام عائد کر. میں الزام نہیں کر رہا, میں سچی بات کر رہا ہوں. اور ان کو بھی سمجھایا تھا کہ یہ غلط بات ہے, یہ نہ کریں. ان کا یہ اپنا انیشیٹو تھا یا جنرل صاحب کا یہ اب مجھے پچھلی یہ ساری بات کا نہیں پتا. آپ کو پتا میرے تو ان کے تعلقات جب وہ کور کمانڈر تھے اس وقت کے زمانے کے تھے. ہم نے یہاں جو پارک بنایا, پھر اس کے بعد یہ واقعہ ہو گیا مشرف صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا, تو ساری پنجاب پولیس. جنرل مشرف صاحب کا کوئی مستقبل ہے پاکستان میں یا واپس چلے جائیں دبئی میں اگر موقع مل جائے؟ نہیں, وہ تو وہاں ڈٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری ملاقات بھی ہوئی ہے پچھلے دنوں. آپ تو ملتے ہیں سب سے جناب. ہاں جی, سب سے ملتے ہیں. تو ان سے بھی ملاقات ہوئی اور بڑی اچھی, انہوں نے کھانا کھلایا, 3 گھنٹے ہم اکٹھے رہے. کھانا آپ نے کھلایا یا انہوں نے کھلایا؟ پہلے یہ ان کے گھر گئے ان کے گھر گئے تھے. ہاں جی, تو انہوں نے کھلانا تھا. کیونکہ چوئی صاحب روٹی ووٹی عام طور پہ کھلاتے ہیں, ان کا مشہور ہے. ان کے گھر گئے تھے. بڑے صحت بھی ان کی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. اور وہاں مسلم لیگوں کی بات ہوتی رہی جی کہ اکٹھی ہونی چاہیے مسلم لیگ. کون سی مسلم لیگ ہے سر؟ نواز شریف والی مسلم لیگ بڑی مسلم مائنس وہ والی. اچھا, وہی تو مسلم لیگ ہے ابھی. نہیں, بس جو بات ہوئی ہے میں وہ ذکر کر رہا ہوں. اچھا, تو اس مسلم لیگ میں کون ہوگا؟ غوث علی شاہ ہوں گے, سردار ذوالفقار وہ کھوسہ مل رہے ہوں تھے گے, ان دنوں چودھری پرویز لائی ہوں پگاڑا گے. صاحب کو مل رہے تھے. نہیں, ابھی تو کوئی طے نہیں ہوا. ابھی طے نہیں ہوا, بات ہوئی تھی. لیکن جنرل پرویز مشرف کا رول ہے کوئی پاکستانی سیاست میں؟ لگتا یہ ہے کہ نہیں ہے. یہاں پاکستان کے اندر اور سیاست, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کس کا رول ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. رول کسی وقت ہو سکتا ہے. اچھا, آپ اس پہ اور کسی وقت نہیں ہوتا. آپ اس وقت کے انتظار میں ہے کہ کب ان کا وہ رول آئے. وقت تو بدلتے رہتے ہیں پاکستان میں, بہت جلدی وقت بدلتا. اور آپ کے فارمر جو دوست ہیں شہباز صاحب, ان کا اور نواز شریف صاحب, ان وہ تو خوش ہیں. وہ تو اب ساملی جادوگر بنے ہوئے. کہتے ہیں وہ چھڑی سے وہ سونا انہوں نے نکال دیا, تانبے سے سونا کر دیا, اور سونے سے پھر وہ آئرن کر دیا. یہ ان کے کمالات. سر چنوٹ سے اگر کچھ ملا آپ کو خوش ہونا چاہیے. پنجاب میں ذخائر ملے. اور جو ان کی اسکیمیں ہیں, دنیا رو رہی ہے. یہ جو آشیانہ اسکیم ہے, کبھی پیلی ٹیکسی, کبھی اس میں ضائع, اور کبھی جو تندور والی اسکیم تھی روٹی کی, 2 ارب انہوں نے ضائع کر دی. ان کی اپنی آڈٹ رپورٹ ہے کہ اس میں 1 ارب کا حساب ہی نہیں مل رہا, لوگ کھا گئے. تو یہ سب ایسے اتنی اچھی اسکیمیں تو پھر کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ آپ بھی 5 سال وزیر اعلیٰ رہے ہیں. ہاں جی, تو آپ اپنے آپ کو کیسے سمجھتے ہیں کہ میں نے بہتر کام کر لیا؟ کون سی تعلیم پاکستان, آپ کا بڑا اچھا پروگرام تھا ایک, میرا خواب پڑھا لکھا پنجاب, لیکن ابھی بھی آدھے بچے اسکول نہیں جاتے پنجاب سے. دیکھیں, اس وقت ہم نے سروے کیا تھا, 1 کروڑ بچہ نہیں جا رہا تھا. 30 لاکھ تو میں لے گیا تھا. باقی ابھی اب شہباز شریف صاحب نے کیا, پہلے اس کو بند کیا, پھر ورلڈ بینک آیا, انہوں نے کہا جی آپ بند کریں گے, ہم روکیں گے آپ کو, ہم فنڈنگ نہیں کریں گے آپ کو. پھر انہوں نے دوبارہ شروع کیا 6 ماہ کے بعد, اور 10,000 اسکول انہوں نے بند کر دیا ہے. 64,000 اسکولوں میں سے ٹیچروں کو نکال دیا ہے. یہ تعلیم دے رہے. اور ہمارے زمانے میں لٹریسی ریٹ 40% سے میں 62% لے گیا. اب پھر وہ
45 پہ جو صاحب میرا خیال یہ ہے کہ آپ بھی صرف ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے، آپ اشتہاروں پہ اپنی فوٹو چھپواتے تھے، آپ کو ورلڈ بینک کی اور رپورٹ شہباز شریف صاحب اشتہاروں پہ فوٹو چھپواتے ہیں، سارا زور اسی پہ ہے کہ کتنے اشتہاروں پہ فوٹو آئی. میری بات نہ مانے، یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے. میں 1 منٹ آپ کو، یہ بڑے تیر خاں بنتے ہیں نا، تیر مار خاں، تو ریونیو کلیکشن جو ہے یہ ان کی کیا ہے یہ دیکھیں. میری ہے جب میرے مقابلے میں انہوں نے کہا ہے کہ ریونیو کلیکشن شہباز شریف صاحب کی 49% کم ہے، 49% کم ہے. سر صوبے ٹیکس کتنا اکٹھا کرتے ہیں سر؟ یہ تو باتیں کچھ بھی نہیں کرتے، صوبے صرف وفاق سے پیسے لیتے ہیں اور کھاتے ہیں اور کچھ نہیں میں جو بھی کرتے ہیں دیکھ لیں. نہیں آپ بھی اچھا نہیں تھے کرتے، یہ نہیں اچھا کرتے. اور میں دوسرا صحت کے حوالے سے ورلڈ بینک کیا کہتا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم 50% بجٹ ڈسٹرکٹس کو دے رہے تھے وہ شہباز شریف صاحب نے بند کر دیا، صرف 7% رہ گیا ہے. اسی طرح جو صنعتی ترقی ہمارے دور میں ہوئی ہے اس سے آدھی رہ گئی. لاسٹ منٹ ہے، تھوڑا سا پاکستانی سیاست کے مستقبل پہ بھی بات کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ دور گزر گیا مارشاء اللہ آنے کا، یا راتوں رات حکومتیں بدلنے کا؟ منظور بھٹو صاحب نے وائن صاحب کی پوری سمجھی راتوں رات بدل دی تھی، تو اب وہ دور مجھے لگتا ہے گزر گیا. ہاں گزر تو گیا ہے، لیکن یہ حکومت جو ہے یہ اپنے وزن سے یہ گرے گی. اور یہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اپنے یہ ڈھونڈتے ہیں کرائسس، یہ خود ڈھونڈتے ہیں، اور اس کو حل کرنے کے لیے بھی ان کے پاس ٹیم نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے؟ کیپیسٹی بھی نہیں ہے، ٹیم نہیں ہے، ہوم ورک نہیں ہے، تو پھر کیسے کام ہوگا؟ اب خود دیکھیں جو ان کے وزراء ہیں وہ کسی کے اوپر کوئی الزام لگا رہا ہے فیڈرل میں، اور پنجاب میں تو صرف سارے محکمے شہباز شریف صاحب نے جیب میں ڈالے ہوئے ہیں، اور جو جونیئر لوگ تھے وہ ساتھ رکھے ہوئے ہیں تاکہ وہ صرف انگلی کے اشارے پہ چلے، اور کچھ نہیں ہے. میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو گیا آج، لیکن آپ نوٹس کی تیاری رکھیے گا، اور یہ نوٹس شہباز شریف صاحب کو پہلے بلائیں نا ذرا. یہ نوٹس مختلف ہونے ہیں. شہباز شریف صاحب کو بلائیں نا پہلے، تو یہ نوٹس آپ چیلنج کر رہے ہیں نا شہباز صاحب؟ چیلنج کر رہا ہوں نا، یہاں آپ کے پاس آئیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. بالکل صحیح ہے. چودھری پرویز الہی صاحب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب، بہت شکریہ آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے، اور ڈاکٹر ذوالفقار مرزا صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کا بھی بہت شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.